بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ یرجون تجارة لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزدہم من فضلہ انہ غفور شکور. محترم بزرگوں اور نوجوان بھائیوں اور معصوم بچوں، قرآن مجید کے تعلق سے جو ہمارا درس چل رہا ہے، اس درس کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے حالات حاضرہ کے اعتبار سے ایک آدھ منٹ میں آپ سے گفتگو کرنا بہت اہم اور ضروری سمجھتا ہوں. موت اور حیات کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے. اس سے ہم میں سے کسی بھی مومن کو نہ انکار ہے اور نہ شک و شبہ ہے. ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ موت اور حیات کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے. نفع اور نقصان کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے. بیماری دینا اور اس کو شفا عطا کرنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالی ہی کے ہاتھ میں ہے. لیکن جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے، یہ خاص طور پر ایسے موقع پر جب وبائی مرض یعنی پھیلنے والی بیماری پھیلی ہو، اسلام میں اس کے تعلق سے بہت سارے احکامات ہمیں ملتے ہیں. لہٰذا اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر پھر سے ایک اور مرتبہ کووڈ-19 کی بیماری یعنی کرونا وائرس پورے زور و شور کے ساتھ پھیل رہا ہے. نہ ہمارے پاس دیکھنے کے لیے آنکھیں ہیں، نہ سننے کے لیے کان ہیں، اور نہ آپ سے حالات کا بیان کرنے کا ہمارے اندر حوصلہ ہے، نہ سکت ہے. اس کا یہ ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم حوصلے کو توڑ دیں، ہمت ہار دیں، خوف اور ڈر کے مارے جو ہے ہم بیٹھے رہیں. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے. روزانہ جو کیسز پھیل رہے ہیں اور ہر گھر کے اندر کچھ نہ کچھ شکایتیں ہمیں سننے کو مل رہی ہیں. جو ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، روتے ہوئے کوئی باپ شیئر کر رہا ہے، کوئی شوہر شیئر کر رہا ہے، کوئی بیوی بہرکیف ہمارے اپنے آنکھوں کے سامنے سب واقعات ہیں. پھر بھی ہم جو ہے اسلامی تعلیمات کے احکامات، اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں. نہ ہم احتیاط برت رہے ہیں، نہ گھر کو لازم پکڑ رہے ہیں، نہ پاکی اور صفائی کا خیال رکھ رہے ہیں. یاد رکھیے، کہیں آپ کا اللہ نہ کرے کسی حادثے میں انتقال ہو جاتا ہے تو آپ اکیلے یا ہم اکیلے چلے جاتے ہیں. لیکن یہ بیماری ایک ایسی بیماری ہے، آپ اکیلے یا میں اکیلا نہیں، بلکہ ہم اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی نقصان میں ڈال جاتے ہیں، اپنے دوست احباب اور اپنے عزیز و اقارب کو بھی جو ہے نقصان میں ڈال رہے ہیں. باوجود اس کے اتنا کہنے کے باوجود بھی اور مختلف علاقوں کے اور مختلف اسٹیٹس میں لاک ڈاؤن اور کرفیو جیسا ماحول ہے،
اس کے باوجود ہمارے نوجوان ہوش کے ناخن نہیں لے رہے ہیں۔ روڈوں پر رات 12 1 بجے تک کھڑے ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ مسجد سے نکلیں آپ سیدھے اپنے گھر جائیں، یا اتنا ہی زیادہ ہے تو آپ مسجد کے اندر ٹائم گزارے، درس سنیں، کم سے کم وہ تو بھی آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ میرے بھائیوں، آپ شمالی ہند کا حال دیکھ رہے ہیں، دلی، بنارس، مختلف واقعات دیکھ رہے ہیں کہ وہاں جلانے کے لیے اور دفنانے کے لیے جگہ بس نہیں ہو رہی ہے، اتنی روزانہ لاشیں آ رہی ہیں، پھر بھی ہم سبق حاصل کرنے اور سیکھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے ہمارا یہی وتیرہ رہا اور ہم ایسے ہی روڈوں پر، نکڑوں پر رات دیر تک کھڑے ہوتے رہے اور اچانک حکومت اعلان کر دے کہ شام سے لاک ڈاؤن ہو جائے گا، تب ہم کیا کریں گے؟ تب ہم کس کو کوسیں اور کس کو برا بھلا کہیں؟ اپنی آنکھوں سے روزانہ دسیوں لاش دیکھ رہے ہیں اور دسیوں قبریں سن رہے ہیں کانوں سے۔ کل ابھی آپ کے پاس درس ختم ہوا کہ نہیں، فون آیا کہ ہمارے ایک ساتھی مولانا، ان کی جوان لڑکی کا انتقال ہو گیا اور وہ خود بہت سیریس ہیں۔ باپ کو ابھی تک اس بات کی اطلاع نہیں ہے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی بیٹی کا انتقال ہو گیا اور دفنا دیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود اس قدر سیریس ہیں کہ شاید کہ قبر سنتے ہی وہ بھی ہمت ہار جائیں اور اللہ نہ کرے دوسرا حادثہ پیش آئے۔ اس لیے آپ لوگوں سے، بزرگوں سے، نوجوانوں سے ادباً درخواست کرتا ہوں کہ اپنے گھروں میں رہیں۔ آپ باہر سے گھر جاتے ہیں تو پوری پاکی اور صفائی کا اہتمام کریں، بے جا اور بے کام گھر کے باہر نہ نکلیں۔ امید کہ آپ ہماری اس درخواست کو آپ کے لیے بھی اور اپنے دوست احباب کے لیے بھی اور اپنے عزیز و اقارب کے لیے بھی مشعل راہ ثابت کریں گے اور اپنی جان کی اور دوسروں کی جان کی حفاظت کریں گے۔ یہاں معاملہ آپ کا ایک کا، میرا ایک کا نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے ایک کو بھی اگر ہو جائے تو پورا گھر اور پورا خاندان پریشان ہو جائے گا۔ اور گزشتہ سال کے واقعات تو ہمارے سامنے ہیں کہ بیوی کی لاش شوہر نہیں دفنا سک رہا، شوہر کی لاش بیوی نہیں، باپ بیٹے کی نہیں، بیٹا باپ کی نہیں، اور آج بھی تقریباً وہ ماحول پھر سے لوٹ کر آ رہا ہے۔ تو آپ اللہ کے لیے ایسا نہ کیجئے کہ آپ کے آنکھوں کے سامنے آپ کا بیٹا، آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کی بیوی، آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کی ماں، آپ کا باپ، آپ کا رشتہ دار، آپ کا دوست چل بس رہا ہے اور اس کے جنازے میں شرکت کا موقع آپ کو نہ ملے، ایسا حال مت پیدا کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی جانوں کی اور ساری انسانیت کی جانوں کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے جلد ساری انسانیت کو نجات عطا فرمائیے۔ اس بیماری کے درمیان جو بھی چل بسے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور اس بیماری سے جو بھی پریشان حال ہے، چاہے وہ علماء ہو غیر علماء ہو، اے اللہ تمام بندے اور بندیوں کو آپ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائیے اور ہم لوگوں کو حوصلہ اور ہمت عطا فرمائیے اور احتیاط برتنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ حاضرین، قرآن کریم کی ابھی میں نے آپ کے سامنے 3 آیات کریمہ کی تلاوت کی ہے، 2 آیات کریمہ کی تلاوت کی۔ قرآن مجید کی تلاوت کی بڑی فضیلت، بڑا اجر و ثواب اس کا آپ نے مختلف انداز میں مختلف احادیث کے ذریعے سنا۔ اب میں آپ کے سامنے اس آیت کریمہ کے بعد حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین کا شوق تلاوت سے اور قرآن مجید سے کیسی ان کی محبت تھی، کیسا ان کے اندر والہانہ شوق تھا، میں آپ کو چیدہ مثالیں آپ کے سامنے رکھتا چلوں گا۔ ابھی میں نے 2 آیات کی تلاوت کی، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تلاوت کرنے والوں کے لیے 5 فضیلتیں بتائیں۔ تلاوت کلام مجید کا شوق جن کے اندر ہے ان کے لیے 5 خوشخبریاں ہیں، 5 فائدے۔ سب سے پہلے اللہ نے فرمایا اس تجارت کے اندر کسی قسم کا کوئی گھاٹا نہیں، کوئی نقصان نہیں۔ کن لوگوں کے لیے؟
इन्नल्लज़ीना यतलूना किताब अल्लाह, जो लोग अल्लाह तबारक व तआला की किताब की तिलावत करते हैं, व अक़ामुस्सलाह, और नमाज को कायम करते हैं, व अक़ामुस्सलाह, और नमाज को कायम करते हैं, व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया, और अल्लाह का दिया हुआ माल अलानिया तौर पर भी, जाहिर कर कर भी और छुपा कर भी खर्च करते हैं, दोनों तरीकों से खर्च करते हैं। तो लिहाजा अल्लाह ने फरमाया यरजून तिजारतन लन तबूर, ये तीन काम जो करते हैं, किताबुल्लाह की तिलावत, नमाजों की पाबंदी, इन्फाक फी सबीलिल्लाह, अगर इन तीनों कामों के पीछे उम्मीद अल्लाह ताला की जात से हो तो अल्लाह ने फरमाया कि वो लोग ऐसी तिजारत, ऐसा बिजनेस कर रहे हैं कि उसमें किसी किस्म का कोई घाटा नहीं, कोई नुकसान नहीं। अल्लाह के साथ अगर हम बिजनेस करते हैं तो क्या घाटा हो सकता है इसमें? अल्लाह के साथ अगर हम तिजारत करते हैं तो नुकसान हो सकता है? नहीं। इंसान के साथ दुनिया के अंदर हम जो बिजनेस कर सकते हैं, करते हैं, उसमें फायदा भी है और नुकसान भी है, और इस्लाम ने इसी को तिजारत कहा। सिर्फ फायदा नुकसान नहीं तो यह तिजारत नहीं है। तिजारत के जो उसूल बताए गए हैं उनमें से एक उसूल यह है, दुनिया के अंदर हम जो कारोबार और तिजारत करते हैं उसके अंदर फायदे की भी उम्मीद होती है और नुकसान का भी डर होता है, लेकिन जिसका ताल्लुक अल्लाह तबारक व तआला से जुड़ जाता है उसमें किसी किस्म का नुकसान नहीं। पहला फायदा है। दूसरा फायदा क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने वादा फरमाया है। किस बात का वादा? कि उन्हें पूरा पूरा अज्र सवाब दिया जाएगा। लियुवफ़्फ़ियहुम उजूरहुम, अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को जो कुरान की तिलावत करते हैं, नमाज को कायम करते हैं, इन्फाक फी सबीलिल्लाह का एहतमाम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह तबारक व तआला मुकम्मल अज्र देते हैं। अज्र के अदायगी में किसी किस्म की कोई कमी नहीं रहेगी। नेकियां जितना देना अल्लाह तबारक व तआला अज्र सवाब अता फरमाएंगे। दूसरा है। तीसरा फायदा, अल्लाह तबारक व तआला किताबुल्लाह की तिलावत करने वाले के लिए अपने फजल से उनके अज्र सवाब में और भी ज्यादा देंगे। जितना देना है 10/10, इतना ही नहीं बल्कि उसका दुगना ही नहीं, बल्कि जैसा कि अहादीस के जरिए बात मालूम है कि एक नेकी का अज्र सवाब 1 से लेकर 700 तक है, और बसा औकात तो हजारों के गुनाह बढ़ जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहां इस बात का भी उन लोगों से वादा फरमाया है जो किताबुल्लाह की तिलावत करते हैं। क्या वादा है? वयज़ीदहुम मिन फ़ज़लिही, अपने फजल से अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों के अज्र सवाब में और भी ज्यादती अता फरमाएंगे। तीसरा है। चौथा, उनके गुनाह भी माफ किए जाते हैं, नेकियां भी, और नेकियों के अंदर इजाफा भी, ऑफर भी है साथ में, और एक और ऑफर यह है कि हमारे गुनाह भी माफ कर दिए जाते हैं। इन्नहु गफूरुन शकूर, बेशक अल्लाह तबारक व तआला गफूर है, यानी हमारे गुनाहों को माफ करते हैं। और पांचवा जो फायदा है, इंसान क्या चाहता है दुनिया के अंदर? मैं आपकी कोई खिदमत कर दूं, आप मेरी कोई खिदमत कर दे, आप अचानक मेरी कोई किसी मुनासबत से आप मेरी मदद कर दे, तो आप चाहते हैं कि मौलाना जो है मुझे कदर की निगाह से देखे, यानी शुक्र का मेरा शुक्र अदा करे, मेरा एहसान माने, और हमेशा जो है मेरे इस एहसान का बदला अच्छे अंदाज में दे। ये इंसान की फितरत है, और आपस में इंसान को बताया भी गया कि एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करो और अच्छा एहसान का बदला एहसान से दो। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला हम जैसे गुनहगार बंदों की कद्र व कीमत जानते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम जैसे बंदों की कद्र व कीमत को बढ़ा देते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस काम को, इस कार्य खैर को कबूल ही नहीं फरमाते हैं, बल्कि इसके मुकाम को भी बुलंद करते हुए हमारी नेकियों की कदर करते हैं और हमारे नेक आमाल की कदर करते हैं। तो गोया 5 खुसूसियात और 5 फवाइद बताए गए। इन्नहु गफूरुन शकूर, अल्लाह तबारक व तआला जो है हमारी कदरदानी करते हैं हमारे नेक कामों की।
معلوم یہ ہوا کہ تلاوت کلام مجید بڑا اہم حق ہے قرآن مجید کا. پہلے دن میں نے آپ سے ذکر کیا تھا قرآن کریم کے 5 حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں. کتنے؟ 5 حقوق. سب سے پہلا حق ایمان لے آنا ہے کہ اللہ کا کتاب، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں، اس میں کسی قسم کی کمی پیشی نہیں کی جا سکتی ہے. قیامت کے صبح تک اس بات پر یقین اور ایمان لانا. دوسرے نمبر پر قرآن مجید کا جو حق ہم پر عائد ہوتا ہے وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت. قرآن مجید کی تلاوت. تو آج تک میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کا مقام اور اس کا مرتبہ مختلف آیات اور احادیث کے ذریعے ذکر کیا، اور اس کے بعد فضیلت جو ہے تلاوت کلام مجید کی فضیلت کا بھی ذکر کیا. چلیے آپ علیہ السلام کے صحابہ تلاوت کلام مجید سے انہیں کتنا شغف تھا، 1-2 باتیں بتا کر میں آج گفتگو کو ختم کر دیتا ہوں. بہت سارے واقعات ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین کے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جنہیں بچپن ہی میں اسلام کے قبولیت کا موقع مل گیا، دائرے اسلام میں داخل ہو گئے اور اللہ کے نبی کے ساتھ بہت زیادہ ٹائم گزارنے کا موقع ملا. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اللہ کے نبی کے پیچھے پیچھے ساتھ رہا کرتے تھے، بچپن ہی سے شوق تھا. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلد حافظ قرآن بن گئے. نہ صرف حافظ قرآن بلکہ عالم قرآن بن گئے. قرآن کا معنی، قرآن کا مفہوم، اس کی آیتوں پر بہت گہرا علم رکھنے والے صحابی بن گئے. ایک رات حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں کھڑے ہو گئے، تلاوت کر رہے ہیں، مسجد میں تلاوت کر رہے ہیں. آپ علیہ السلام کا گزر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہو گئے اور کھڑے ہو کر کان لگا کر نبی علیہ السلام حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاوت سننے لگے. سبحان اللہ! کون؟ جس پر قرآن نازل کیا جا رہا ہے، صاحب قرآن قرآن مجید کی تلاوت تلاوت اپنے اس صحابی سے سن رہا ہے جس کے اوپر قرآن نازل کیا جاتا ہے. وہ صاحب قرآن جو ہے اس صحابی سے قرآن مجید کی تلاوت سن رہے. کھڑے ہو کر بہت دیر تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاوت سنے، محظوظ ہوئے، خوش ہو گئے. خوش ہو گئے اتنا ہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر صحابہ جو موجود تھے مسجد میں ان سے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ قرآن مجید جس انداز میں مجھ پر نازل کیا جا رہا ہے اور جس انداز میں تلاوت کرنا ہے نازل کردہ کتاب کی، اگر تم کو وہ انداز سیکھنا ہے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے انداز تلاوت کو سیکھو. سبحان اللہ! اتنا اونچا مقام حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قرآن مجید کی تلاوت کی وجہ سے ہو گیا. خود حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب کے اندر نقل فرمایا ہے کہ میں قرآن مجید کی ایک آیت کو سمجھتا، اس کے شان نزول کو جانتا، اس کے معنی اور مفہوم کو جانتا، اور جتنا ہو سکتا ان آیات کریمہ کا گہرا علم حاصل کر لیتا کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، کس وقت میں نازل ہوئی، کس قوم کے لیے نازل ہوئی یا کس شخص کے بارے میں نازل ہوئی، تمام چیزوں کا علم حاصل کر لیتا. اور جب بھی مجھے معلوم ہوتا کہ فلاں آیت کے بارے میں کسی اور کو مجھ سے زیادہ علم ہے تو میں فوری طور پر اس دوست کی خدمت میں پہنچ جاتا، میں فوری طور پر اس کے گھر پر پہنچ جاتا اور جا کر اس سے علم حاصل کرتا. اس قدر شوق تھا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا. ایک اور واقعہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا. ایک اور مرتبہ نبی علیہ السلام حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو بلاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور فرماتے ہیں عبداللہ قرآن پڑھیے، میں سننا چاہتا ہوں. ذرا غور کیجئے آپ کہ صحابی ہیں یہ اور قرآن کون سننا چاہتے ہیں؟
جن پر اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، امام الانبیاء ہے، امام المرسلین ہے، سید رحمت للعالمین، آپ علیہ السلام اپنے صحابی کو بلا کر فرما رہے ہیں، اے عبداللہ ابن مسعود تم قرآن کی تلاوت کرو، میں سننا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی میں سناؤں، یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود کو یقین نہیں ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی ان سے فرما رہے ہیں کہ تم قرآن سناؤ، میں سننا چاہتا ہوں۔ اس قدر خوشی کے اندر وہ دوبارہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کیا میں سناؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں آپ سناؤ، میں سننا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کا فرمان تھا، نبی کا حکم تھا، میں سورہ نساء کی آیات تلاوت کرنا شروع کر دیا، آپ علیہ السلام سن رہے ہیں اور میں تلاوت کر رہا ہوں، اور اچانک میں ایک آیت کریمہ پر پہنچتا ہوں، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ یہ آیت کریمہ میں پڑھ رہا تھا اور آپ علیہ السلام نے فرمایا حسبک حسبک، رک جاؤ اے عبداللہ، رک جاؤ اے عبداللہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا، نبی ابھی تھوڑی دیر پہلے فرما رہے تھے تلاوت کرو اور ابھی حکم دے رہے ہیں کہ رک جاؤ۔ میں بڑی ہمت کرتے ہوئے، جرت کرتے ہوئے اپنی آنکھوں کو اٹھایا اور آپ کے چہرے اتھر پر نگاہ دوڑایا، آپ علیہ السلام کے چہرے مبارکہ کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زارو قطار رو رہے ہیں۔ اس آیت کریمہ کو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم احساس ذمہ داری آپ کو رلائی، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ۔ اے اللہ کے نبی آپ کا اس دن کیا معاملہ ہوگا جب آپ کو جو ہے پوری امتوں پر گواہ بنا کر ہم کھڑا کریں گے قیامت کے دن۔ یہ احساس ذمہ داری نبی علیہ السلام کو ستائی، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام زارو قطار رو رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام کہ بہت سارے واقعات مختلف صحابہ کے ساتھ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو بلایا اور تلاوت کرنے کا حکم دیا۔ ایک اور واقعہ بتا کر میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ امام ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ نقل کیا۔ میں ابھی آپ کے سامنے جس صحابی کا واقعہ بیان کیا ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ صحابہ اکرام کے اندر 4 مشہور صحابہ بچپن کے اندر مشہور ہو گئے، بچپن ہی سے مشہور ہو گئے، اور ان 4 کے نام عبداللہ ہیں، وہ 4 کے نام عبداللہ ہیں۔ آج میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور کبھی درمیان میں انشاءاللہ ہوا تو بچوں سے سوال بھی کر لوں گا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی علیہ السلام کے چچیرے بھائی ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا بھی بڑا اونچا مقام ہے قرآن کے تعلق سے، قرآن کے تعلق سے نہ اتنا مقام ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترجمان القرآن کہا گیا، یعنی قرآن کی نمائندگی کرنے والے، قرآن کا علم رکھنے والے، قرآن کا فہم رکھنے والے۔ اور کیوں نہ اس لیے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے اس چچیرے چھوٹے سے معصوم سے صحابی کے حق میں دعا کی تھی، اے اللہ تو عبداللہ کو جو ہے قرآن کا علم عطا فرما دے، دین کا فہم عطا فرما دے۔ اس قدر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو علم سے نوازا تھا کہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ جو ہے اس چھوٹے سے صحابی رسول علیہ السلام کے پاس جاتے اور اپنے مسائل حل کر لیتے۔ عبداللہ ابن عباس۔ دوسرے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا واقعہ ابھی میں نے سنایا۔ تیسرے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی، اور بچپن ہی سے جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں ہمیشہ لگے رہنے والے، علم حاصل کرنے والے، اور اتنا اونچا مقام کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بارہا مختلف چیزوں میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالیں پیش کی، اور بہت ساری فضیلتیں حضرت عبداللہ ابن عمر کے ہیں، ان کا واقعہ ابھی میں سناؤں گا۔ چوتھے عبداللہ کون ہے؟ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔
عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. عبادل اربع کہا جاتا ہے ان کو, یعنی چار عبداللہ. امام ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ نقل فرمایا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بچپن ہی میں بہت جلد حافظ بن گئے. حافظ قرآن ہو جانے کے بعد قرآن سے ان کا اتنا شغف اور اس قدر تلاوت کیا کرتے تھے کہ ایک ہی رات کے اندر وہ پوری رات کھڑے ہوتے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے کرتے قرآن مجید ختم کر دیتے. نبی علیہ السلام کو یہ واقعہ معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر جو ہے پوری رات قرآن مجید کا مکمل جو ہے نسخہ ختم کر دیتے ہیں, پوری تلاوت کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلائے حضرت عبداللہ کو, بلا کر کہا کہ عبداللہ بشارت بھی دے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حوصلہ افزائی بھی کر رہے ہیں, کام کی نکیر نہیں بلکہ جو کام کر رہے ہیں, جو اچھائیاں ہیں اس کو جو ہے پازیٹو انداز میں بتا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور آگے کے فیوچر کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عبداللہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت لمبی عمر دے گا, یعنی لمبی عمر دے گا. تو آج تمہارے اندر جو طاقت ہے ایک رات میں ایک قرآن ختم کرنے کی, یہ طاقت ہمیشہ نہیں رہتی تمہارے پاس, یہ جذبات شوق ہمیشہ نہیں رہتا تمہارے پاس, اس لیے تم جو ہے ایک مہینے میں ایک قرآن ختم کرو, ایک مہینے میں ایک قرآن ختم کرو. حضرت عبداللہ ابن عمر جوان تھے, طاقتور تھے, شوق تھا قرآن مجید کی تلاوت کا, قرآن مجید سے محبت تھی. حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ اللہ کے نبی نہیں ہو سکتا مجھ سے, میں تو بڑا طاقتور ہوں اور میرے اندر اور بھی طاقت ہے, ایک مہینہ بہت لمبا ہو جائے گا. آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے پھر تو ایسا کرو کہ تم جو ہے 10 دن میں ختم کرو. حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی اور بھی مجھے رخصت دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوق کو سامنے رکھتے ہوئے بتایا کہ 7 دن کے اندر تم قرآن مجید کو ختم کرنا. اس سے زیادہ مانگے تو آپ نے کہا کہ نہیں. اس کے اندر 2 باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہے, وہ ایک یہ کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا لگاؤ کس قدر تھا قرآن سے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں کنٹینیو کرنا چاہیے, شوق میں جذبات میں آئے. آج پوری رات بیٹھ کر 10 پارے پڑھے اور دوسرے دن کے بعد سے پھر گل ہو گئے, شوق ختم, محبت ختم, ذوق ختم, پھر اٹھا کر رکھ دیے. 10 دن کا کام ایک دن میں کر لیا ہوں میں, اب چلو 9 دن گھومتے رہیں گے. نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. تھوڑا کیجئے, کنٹینیو کیجئے. اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت پسند ہے. نبی علیہ السلام ایک روایت کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں کا وہ کام پسند ہے جو کام تھوڑا ہوتا ہے مگر ریگولر کیا جاتا ہے, کنٹینیو کیا جاتا ہے, چاہے وہ تھوڑا ہی ہو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسندیدہ یہ عمل ہے. لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ قرآن مجید سے اپنا شغف جوڑے, اپنی محبتوں کو نچھاور کریں اور قرآن مجید کی تلاوت کریں. انشاءاللہ پھر کل آپ کی خدمت میں اور دوسرے آگے کی گفتگو لے کر ہم حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے اور خود بھی اپنے جانوں کی حفاظت کیجیے, اپنے گھر والوں کے, اپنے دوست احباب اور اپنے رشتہ داروں کی جانوں کی حفاظت کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کلام مجید پڑھنے والا, سننے والا, سمجھنے والا, غور و فکر کرنے والا اور اس پر عمل کرنے کے بعد دوسروں تک پہنچانے والا بنا دیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں سے قرآن کے جو محبت نکل چکے ہیں, اے اللہ آپ کے کلام کی محبت ہمارے دلوں میں پیوست کر دیجیے. ہمارے غموں کا مداوع قرآن مجید بنا دیجیے. ہماری زندگی کی ہر پرابلم کا حل جو ہے قرآن مجید بنا دیجیے. ہماری زندگی کا ہر لمحہ جو ہے قرآن مجید سے ہمیں جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ قرآن مجید سے آپ کے اصحاب, آپ کے نیک بندوں نے جس قدر قرآن مجید کی تلاوت اور قرآن مجید کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا ہے, اے اللہ اسی طرح ہمیں اور ہمارے بچوں کو اور ہماری خواتین کو بھی اس سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ اس وبائی بیماری سے جتنے لوگ پریشان ہیں, جتنے لوگ دعاؤں کی درخواست کیے ہیں, اے اللہ جتنے لوگ دعاؤں کی ہم سے درخواست نہیں کیے ہیں, جن کو ہم جانتے ہیں جن کو نہیں جانتے ہیں, اے اللہ تمام مومن بندے, تمام مسلمان مرد و خواتین
خواتین, जवान और बूढ़े, अल्लाह सबको जो है आप शिफाए कामिला आजिला अता फरमाइए. अल्लाह खुसूसियत के साथ इस मस्जिद के मुसल्ली जनाब अब्दुल हफीज साहब और उनके घरों के अंदर जितने लोग बीमार हैं, अल्लाह उन्हें शिफाए कामिला आजिला अता फरमाइए. अल्लाह इसी तरह हमारे दोस्त फजलतुल शेख हाफिज अब्दुल अदल सनाबिली हफिज़हुल्लाह, अल्लाह जो आपके दीन की हमेशा खिदमत किया करते थे और हमेशा जो है आपके दीन की दावत तबलीग उनका अपनी जिंदगी का मकसद है. अल्लाह इन दोनों वो बहुत ही बीमार हैं और उनकी लड़की का भी कल इंतकाल हो चुका है. अल्लाह उनकी लड़की की मगफिरत फरमा दीजिए और उन्हें और उनके घर के जितने अफराद, उनके बेटे और उनके बीवी वगैरह जो बीमार हैं, इस बीमारी के अंदर मुब्तला है, अल्लाह सबको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाइए. अल्लाह जितने लोग भी दवाखानों में तड़प रहे हैं, अल्लाह उन सबको मुकम्मल सेहत व आफियत के साथ फिर से आप दोबारा सलामती के साथ उन्हें अपने अपने घरों में, अपने बीवी बच्चों के दरमियान, अपने माँ बाप के दरमियान अल्लाह भेज दीजिए. अल्लाह जितने भी घरों के अंदर बीमार हैं, दवा के लिए तड़प रहे हैं, अल्लाह दवाएं मुहैया फरमा दीजिए. अल्लाह इस बीमारी की दवा के ताल्लुक से अल्लाह अभी भी पूरी इंसानियत परेशान हाल है. अल्लाह इस बीमारी के लिए आप दवा अता फरमा दीजिए. अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा लीजिए. अल्लाह हम सब के जानों की हिफाजत फरमाइए. अल्लाह सारे उलमा की और सारी इंसानियत की हिफाजत फरमाइए. अल्लाह हम सबको जो है अपनी जानों की कदर के साथ साथ अपने अजीज व क़रीब की जानों की भी कदर करने की तौफीक अता फरमाइए. अल्लाह हमें हौसला दीजिए. अल्लाह हमारी हिम्मतें टूट रही हैं, अल्लाह रोजाना की खबरें सुनकर पढ़कर शरीक होकर अल्लाह हमारा हौसला जवाब दे रहा है. अल्लाह हमें और हिम्मत दीजिए और ताकत दीजिए और हौसला दीजिए. अल्लाह हमें मौत से कोई डर और कोई खौफ नहीं है, लेकिन अल्लाह अचानक आने वाले इस बुरी वबा से और बुरी बीमारियों से अल्लाह हम सबको नजात दे दीजिए. अल्लाह अचानक आने वाली मौत से हमारी हिफाजत फरमाइए. अल्लाह हमें आपके दीन व ईमान की कदर करने की तौफीक अता फरमाइए. अल्लाह सेहत जो आपकी जानिब से हमारे पास अमानत है, अल्लाह इस अमानत का सही इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाइए. अल्लाह हमारे नमाजों को और हमारे नवाफिल को, हमारे रोज़ों को, हमारे क़ियामुल लैल को अल्लाह हमारे सुनने और सुनाने को कबूल फरमाइए. आमीन. बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम. इन्नहु तआला जव्वाबुम मलिकुम बर्रऊफ़ुर रहीम व रब्बुन हलीम. वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.